بتا دیا. پھر فرمایا ولا یخاف عقباہا، اللہ کو اس کے پچھلوں کا خطرہ نہیں ہے، وہ کیس درج کر دیں گے. اللہ اپنی طاقت کو بیان کرتا ہے، جس کا یہ کلام ہے میں اس کی طاقت کو پہلے بیان کروں پھر قرآن کریم سمجھنا، خود سمجھ جانا کہ کس کا یہ کلام ہے. یوم نطوی السماء یوم نطوی السماء کطی السجل من الکتب کما بدأنا اول خلق نعید. اللہ آسمان کو ایسے لپیٹ دے گا کطی السجل، سجل کے معنی رجسٹر کیا آتے ہیں. ایک آفیسر دفتر میں بیٹھ کر کے اس رجسٹر پہ لکھ کر کے اس کو موڑ کر کے ربڑ ڈال کر کے طاقت سے رکھ دیتا ہے. اللہ طاقت کو یوں بیان کرتا ہے میں آسمان کو ایسے لپیٹ دوں گا ایسے آنے وقت میں مطویات بیمینی. اللہ پھر اعلان کرے گا این الملوک، کہاں ہے وہ جو قرآن کریم کو ہلکے میں لیتے تھے؟ میری بادشاہت کے منکر کہاں؟ میرے نبی کی نبوت کے منکر کہاں؟ میرے قرآن کے منکر کہاں؟ کلما نضجت جلودہم، آج ان کی کھالیں جھلسا دو، آج ان کی کھالیں اتار کے رکھ دو. خدا کی قسم اس وقت میں لوگ پڑے پڑے چنگاڑیں گے. اللہ ایک موقع تو دے، قل یسترخون فیہا، اللہ ایک موقع تو دیتے تھے. اللہ ایک بار بھیج دے. ہم اپنی دماغ کے خناس میں ڈوب چکے تھے، ہم پڑوسی کے لڑکے کے نوکری میں ڈوب چکے تھے، ہم فلاں کے مال میں ڈوب چکے تھے. مولا ہمیں نہ پتا تھا کہ نبی نے بتا دیا تھا کہ جب لائن لگی ہوگی، لمبی لائن لگی ہوگی، کلما القی فیہا فوج سألہ فوج سألہ. سألہ میں بتا دوں آپ کو، سألہ جب قیامت کا ذکر آتا ہے اللہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے آنے میں ذرہ شک نہیں ہے کہ آج قرآن کو تسلیم کرنا پڑے گا، آج قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا. ورنہ اپنی چوداہٹ، اپنی عقلانیت، اپنی دولت، اپنے دماغ کا خناس یہی رکھ دو. اللہ قیامت میں بتا دے گا کہ قرآن کا پڑھنے والا، بولنے پر بیٹھنے والا، چٹائی پر لیٹنے والا، مصلے پر کھڑا ہونے والا، 8,000 کمانے والا، 10,000 کمانے والا، آٹا ختم ہو گیا، اس کا مذاق بنانے والی وہ عورت جو یہ مذاق بناتی ہو کہ تم نے اچھا نہ کرا، دیکھ میرے بیٹے کے پاس اسکارپیو ہے، تیرا بیٹا منی کا شکار ہے. یاد رکھو قیامت کی ہولناکیوں کے اندر جب رب سب کے سامنے ہوگا، سب کے سب رب کے سامنے ہوگے، اللہ اعلان کرے گا اینا حافظ القرآن الکریم، حافظ قرآن کہاں ہے؟ اینا والدہ، اس کے والدین کہاں ہے؟ مجمع عام کے سامنے پوری دنیا، ادھر جبریل امین، ادھر میکائیل، تمام انبیاء کا اجتماع، تمام علماء، کتب، ابطال کا اجتماع. ایسے آنے وقت کے اندر جب اسماعیل کی سفارش سے انکار کر دیں گے، جب جبرائیل جیسا فرشتہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صف بصف کھڑے ہوں گے، رب کے سامنے سب بن کر کھڑا ہوگا. لا یتکلمون، کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا جو ایسے آنے وقت کے اندر بول جائے ھذا یوم لا ینطقون، کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا. بڑے بڑے عہدیدار کی بات نہیں کرتا، میں انبیاء کی بات کرتا ہوں، میں کتب کی بات کرتا ہوں، اولیاء کی بات کرتا ہوں، شہداء کی بات کرتا ہوں. میں خاص طور سے انبیاء جو سفارش سے انکار کر دیں گے، نہ ابراہیم کہے گا میرے بس کا نہیں ہے، اسماعیل کہے گا میرے بس کا نہیں ہے، سب انکار کر دیں گے. حضرت نوح جیسا جلیل القدر پیغمبر انکار کر دیں گے. ایسے آنے وقت میں آنکھیں کھلیں گی اور سن اناملا، لوگ انگلیاں کھا جائیں گے. اور جب انہیں ایسا تاج اللہ عطا کرے گا، ایسے آنے وقت کے اندر ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ينظرون، ایسے آنے وقت کے اندر
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، انصاب نسب سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو لیا، تمہارا کوئی بھی نسب چاہے خونی ہو چاہے کوئی بھی ہو، فَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تم سے سوال نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ صفحہ نمبر 1 میں فرمایا لن، اللہ تعالیٰ جب لن کسی لفظ پر لاتے ہیں ہر کس کے معنی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی ذرا شک نہیں ہے، لن تنفعکم، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم۔ قرآن سنا رہا ہوں، کسی دنیاوی حکمراں کی بات نہیں، الفاظ پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی میں شک نہیں کرتا، وہ لفظ نہ استعمال کرا اس میں شک پیدا ہو جائے۔ لن علماء جانتے ہیں جب لن آتا ہے ہر جس کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہارے رشتہ دار کام نہ آئیں گے، کب؟ جب یفصل بینکم، جب تمہارے درمیان فیصلہ ہو رہا ہو، اس وقت کے اندر یہ بچہ جو ایک بچہ آج اس نے قرآن کریم پڑھا ہے ناظرہ، انشاءاللہ حافظ بھی بنے گا، اس کے والدین کام کھول کے سن کے جانا، خدا کی قسم دنیا کی اولادوں پر نگاہ مت ڈالنا، خدا کی قسم دنیا کی حکومتوں پر نگاہ مت ڈالنا، اس نبی کی بات پر نگاہ ڈالنا جو ایسے آنے وقت میں کام آئے گا کہ جب کوئی یبصرونہم یود المجرم لم یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ مجرم فدیے میں دینا چاہے گا کہ میں فدیے میں اسے یہ بھی دے دوں وہ بھی دے دوں سب کچھ دے دوں، خدا کی قسم کچھ نہ ملے گا، سب کچھ دینا چاہے گا۔ جب جہنم کا سامنا ہوگا تو یوں کہے گا اللہ ایک کام کر سکتا ہے، بتا وصاحبتہ، یہ میری بیوی ہے، ڈال دے، کیا ڈال دے تو دیکھا جائے گا، جو وآخی اسے بھی ڈال دے، یہ میرا بھائی ہے، وفصیلتہ التی تؤوی، اور وہ میرا کنبہ، وہ میرا خاندان، سب کو جہنم میں ڈال، کیوں؟ ومن فی الارض جمیعا، اور وہ سارا مال جو میرے پاس سونے ہیرے جواہرات لاکھوں گاڑیاں، مجھے نہ پتا تھا ایسا ہونے والا ہے، مجھے کیا، میں تو عنایت میں رہ گیا، اللہ ڈال دے، سب تو لے لے فدیے میں، کیوں؟ بڑا سخی بننا۔ جب مدرسے میں کہتے تھے مولانا 100 روپے، جی بس مولانا بس صحیح بتا رہا ہوں، بس کیا بتاؤں، بس 6 مہینے ہو گئے، بس مجھے پتا رہا اللہ کو پتا، خدا کی قسم یہ بندہ ہوا آپ کا کہانی نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں، سچ ایک دم ذرہ برابر بھی شک نہیں، کیوں؟ ثم ینجیہ، مجھے اس سے بچا دے، کس سے؟ جہنم سے بچا دے۔ کلا، اللہ کہے گا ہرگز نہیں، انہا لظا، شعلہ زنگ انگارہ ہے، اس لیے کہ میں نے تیرے سامنے ولید ابن مغیرہ کی بات کو بتایا کہ نہیں، کہ جی بتایا، پھر قالوا بلا، اللہ بتایا تھا، پھر فکذبنا، ہم نے سب کو جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، یہ سب کہنے کی بات ہے، اللہ یہ سب بکواس کرتے ہیں، ایک چاؤمین والا مرا چاؤمین، وہ کہہ رہا تھا ارے قیامت ویامت کوئی چیز نہیں ہے، یہ ملا ایسے ڈراتے ہیں، خدا کی قسم ایمان ضبط، فتویٰ جہاں سے مرضی لے لو، جہاں سے مرضی فتویٰ لے لو۔ میرے 2 دوست قرآن کریم کے بعد جب دل سے، خدا کی قسم دل سے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، اگر قرآن کو تم آج لکھ لو، ابھی لکھ لو میرا رجسٹر، آج قرآن کو مٹا دو، آسمان زمین پر لے لو، ستارے زمین پر لے لو، قیامت برپا، قرآن کو آج مٹا دو، یہ چاہتے ہو کہ آسمان برستا رہے، زمین خندہ دیتے رہے، چاند نکلتا رہے، سورج جگمگاتا رہے،
सितारे टिमटिमाते रहे। ये चाहते हो तो कुरान को सीने से लगाना पड़ेगा। जिस दिन कुरान खत्म, जमीन भी खत्म, आसमान भी खत्म, सब कुछ खत्म। ऐसे आड़े वक्त में जब भगदड़ दड़ी होगी, भागम भाग होगी, वयौम तशक्ककुल अर्ज़ अन्हुम सिराआ, ज़मीन फट जाएगी। ज़ालिका हस्रुन अलैना यसीर, खुश्शान अब्सारुहुम, निगाहें झुक जाएंगी। यौम यख़रुजून मिनल अजदास, अजदास जिस्म से लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे। कान्नहुम जरादुन मुंतशिर, इंतशरा से है, लोग टिड्डियों की तरह मुंतशिर बिखर जाएंगे और यूं कहेंगे हाजा यौमुन आसिर, इतना सख्त दिन था। अल्लाह अवश्य मौका दे, बस एक मौका तो देते देख। वो औरत भी यूं कहेगी अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, इस कोख से निकले हुए बच्चे को अगर क्या मुझे भेद मांगनी पड़ जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं कुरान करीम का हाफिज बना के रहूंगी। अल्लाह कहेगा मौका चला गया। अवलम नुअम्मिरकुम, ऐसे माहौल के अंदर की बात, ये सारी बातें बता करके फिर कुरान करीम के मकाम को बताता हूं। ऐसे आए वक्त के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह अपने हाथों से ताज रख देगा। लोग पूछेंगे मन हाजा, अगर मर्द है, औरत है तो मन हाजी ही, ये कौन है? नबीयुन, ये नबी है वली? कुछ नहीं है। ये माँ बाप रब के सामने खड़े होंगे और ये सवाल करेंगे अल्लाह से, बिमा कुसीना, ये माँ और ये बाप दोनों सामने खड़े होंगे और ये अल्लाह से सवाल करेंगे बिमा कुसीना। अल्लाह पहले बात बता दे, दुनिया में लोग दावत नहीं दिया करते थे, गुर्बत की बिना पर लोग मजाक उड़ाते थे, हाफिज़ कुरान की बुनियाद पर लोग इस्तेज़ा करते थे कुरान की बुनियाद पर। अल्लाह एक बात बता, बिमा कुसीना, अल्लाह तूने हमें ये जोड़ा पहनाया किस बुनियाद पर? बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े मालिक, बड़े बड़े ओहदे, सब जितने सब खड़े रहेंगे। अल्लाह इस गरीब को, इस रिक्शे वाले को, इस जिसके छत नहीं, दरो दीवार नहीं, अल्लाह वो माँ भी अर्ज करेगी, वो बाप भी अर्ज करेगा। खुदा की कसम दिल पे हाथ रख करके आज ये तय कर लो, कम से कम ये 7 बच्चे के माँ बाप जिन 7 ने नाज़रा पढ़ा कि मैं तो हाफिज बनाऊंगा, साथ में एक को और दूंगा, मौलाना नईम के हवाले कर दूंगा। मौलाना कुछ ना चाहिए, उस वक्त में रब के हाथ से ताज चाहिए। उस वक्त में लोग सवाल करेंगे किस बुनियाद पर बनाया? रब ऐलान करेगा बेअख्ज़ी वलदिकुमुल कुरआन, तेरे बच्चे के कुरान पढ़ने की बुनियाद पर। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मन कर अल कुरआन, मन कर अल कुरआन, मन कर अल कुरआन, ये मैं तो सुना रहा हूं, इसमें शक नहीं है, ये जो मैं सुना रहा हूं ये शक नहीं है। कि नबी सादिकुल मसदूक की बात है, उस नबी की बात का तुम तस्लीम वलीद इब्न मुगीरा ने भी करा, जब नबी के सामने बैठ करके कह रहा अंत कज़्ज़ाब, अंत साहिर, अंत मजनून, आपने फरमाया तू हरामी है, तुम्हें सामने बैठ के बोलना हरामी, तो अपने माँ का नहीं है, तो अपने बाप का नहीं है। वलीद इब्न मुगीरा जैसा बंदा, उसने भी ये कहा कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, बस अब चुप हो जाओ। अपनी माँ के पास गया और कहा, तलवार निकाल के कहा, बता वलीद किसका बेटा है? फरमाया खुदा, बता दूं? तो मेरा नहीं। वलीद ने कहा कि मोहम्मद की बात पर यकीन तो उसी वक्त हो गया था, सिर्फ तस्दीक के लिए आया हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बच्चों को हल्के में ना लेना, इस मदरसे को हल्के में ना लेना, ये मत समझना कि साथ है, एक ही कुरान दुनिया पर हावी है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान जैसी किताब अल्लाह ताला हम सबको, अगर बूढ़े हो गए
نہیں پڑھ سکتے, بچے جوان ہو گئے نہیں پڑھا سکتے, یہ طے کر لیں اپنے خرچے سے ایک بچہ حافظ بنانا. خدا کی قسم 10 جن پہ جہنم کی مہر لگ گئی ہوگی ان پر یہ حافظ ہاتھ رکھ دے گا, لائن سے باہر نکال دیے جاؤ گے. اس وقت یاد کرو گے کہ میں کاش اپنے پیسوں سے ایک نہیں پتہ نہیں کتنے بناتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک بات ہے. ایک بات یہ بھی ہے جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جو عرض کریں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے. کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین, صدقہ کر دیتا نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. یہی بات کفار مکہ نے کہی, ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, اس پہ خرچ نہ کرو تو نبی کے پاس ہے. کیوں؟ جب صحابہ بھوکے مریں گے منتشر ہو جائیں گے, نبی کو چھوڑ دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا نبی کو چھوڑیں گے؟ خدا جس کے پر میں نے مہر لگا دی وہ نبی کو چھوڑے گا. تو بتاؤ اس مدرسے کے لیے وندہ صرف اللہ کے لیے اور میرا تیرا حصہ اس قرآن میں ہو جائے, میدان قیامت میں شروع ہو جائے, تو بتاؤ خدا کی قسم کاپی پین لے کر کے کھڑے ہو گئے, نقد تو نقد اور ادھار تو ادھار, لکھو خدا کی قسم. بتاؤ قرآن کریم کی 500 روپے بھائی ارمان کے, ماشاءاللہ ارمان بھائی